اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم حضرات ناظرین، آج 29 مئی بلکہ 30 مئی 2024 ہے۔ میں ابن الخیر سید اللہ بخشا تسلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے فون نمبر جو واٹس ایپ نمبر ہے یہ 0346 66 30 859 ہے، اور ایک سادہ فون نمبر ہے 0315 60 96 711 0315 60 96 711۔ اگر کوئی مجھ سے رابطہ کرنا چاہے تو پہلے میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں، سادہ نمبر پر، پھر میں اپنا واٹس ایپ نمبر چالو کروں گا تو آپ سے بات ہو سکے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کی رحمت و برکت سے آپ باخیریت ہوں گے، میں بھی بخیر و خیریت ہوں، اور آپ کی خیریت تندرستی کے لیے اللہ سے دعا گو ہوں۔ تو میں آج میرے خیال ہے 5واں خطبہ دے رہا ہوں اس بات پر کہ اللہ قسمیں کیوں کھاتا ہے۔ دیکھیں، اللہ اس چیز کی قسم کھاتا ہے جس کو لوگوں کی ہدایت سے تعلق ہو، یا اس چیز کی قسم کھاتا ہے جس چیز اس انسان کی قسم کھاتا ہے جس کو ہدایت سے تعلق ہو، یعنی وہ ہادی برحق ہو، معصوم ہو۔ کسی غیر معصوم اور غیر ہادی کی مہتدی کی قسم اللہ نہیں کھاتا۔ اللہ یا تو اس چیز کی قسم کھاتا ہے جو اس کی ذات کے، اس کے وجود کے نمود کو ظاہر کرنے کے لیے ہو، یا ہدایت کے لیے ہو، یا ہادی کی۔ بہرحال کوئی آیات کچھ ایسی ہے جن کا کچھ تو علت وجودی ہوتی ہے، یعنی وہ نازل کیوں ہوئی، یعنی ان کا شان نزول جسے کہا جاتا ہے وہ علت وجودی شان نزول ہوتا ہے، اور ان کی کچھ علت غائی بھی ہوتی ہے، کیونکہ بغیر علت غائی کے اللہ رب العزت کسی چیز کو نہ پیدا کرتا ہے نہ بات کرتا ہے، اور کوئی فعل کوئی کام اللہ کا بے مقصد نہیں ہوتا۔ تو آج ہم سورۃ فجر کی تفسیر کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک آیت ہے سورہ اپنا اس کی ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی، پارہ دوسرا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور یہ آیت ہے 155 اور 156، یہ اور 157، یعنی 155 156 157 سورۃ بقرہ کی آیات میں پڑھ رہا ہوں۔ اعوذ باللہ، اللہ نے فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقتلوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، اور یہ 154 ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں لا تقتلوا، نہ کہو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں تو انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں اس بات کا شعور نہیں۔ آگے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُم مِّن بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے کسی صورت خوف سے، یعنی تمہیں خوف دے کر آزمائیں گے، والجوع اور بھوک سے آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور مال کا نقصان دے کر آزمائیں گے، والانفس اور جانیں لے کر آزمائیں گے، والثمرات اولادیں لے کر۔ والثمرات سے مراد پھل نہیں ہے، کیونکہ جب نقص من الاموال بات آ گئی یعنی مال کا نقصان دے کر، تو یہ جو پھل ہوتے ہیں یہ بھی اس مال میں شمار ہوتے ہیں، چاہے وہ اجناس ہوں یا وہ درختوں سے اترے ہوئے پھل فروٹ جسے کہتے ہیں وہ ہوں۔
تو وہ بھی تو مال میں شمار ہوتے ہیں. جب مال کا ذکر آ گیا تو میں مال کا نقصان دے کر آزمائیں گے. تو بل انفوں سے اور پھر جانے لے کر ثمرات اور پھر پھل لے کر. ان پھل سے مراد اولاد ہے. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو جب ان پر مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو آئے بھی اللہ کی طرف سے ہیں تو جا بھی اسی کی طرف رہے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. اور ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے درود ہے اور رحمت ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اور یہی ہدایت یافتہ ہیں. ان سے مراد عام لوگ نہیں ہیں کیونکہ اللہ رب العزت نے کلام پاک میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. کسی انسان کو کسی جان کو اللہ اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا کیونکہ کسی کی وسعت سے اس کو زیادہ تکلیف دینا یہ آئین عدل کے خلاف ہے. یہ عدل نہیں ہے. جتنا کوئی بوجھ اٹھا سکتا ہے اللہ اسے اتنا ہی اس پر بوجھ ڈالتا ہے. تو یہ بات جو ہوئی کہ ہم تمہیں آزمائیں گے کسی طرح خوف دے کر اور بھوک سے اور تمہیں مال کے نقصان سے آزمائیں گے اور تمہارے جانے لے کر اور پھل لے کر یعنی اولادیں لے کر. تو یہ عام آدمی کے لیے نہیں ہے. یہ تمام آزمائش یہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے خاص بندے تھے. ان میں اتنی وسعت تھی کہ وہ اتنی ہی مصائب کے باوجود اتنی مصیبتوں کے باوجود پھر بھی صراط مستقیم پر گامزن رہے. انہوں نے اللہ کی نافرمانی نہ کی. اتنے بھوک کو خوف کو اور مال کے نقصان کو جانوں کے نقصان یعنی موت کو دیکھ کر اور اپنے اولاد کی قربانی کو دیکھتے ہوئے اس کے باوجود بھی وہ زیادہ مستقیم سے ہٹے نہیں ہیں. وہ صراط مستقیم پر رہے. وہ اللہ کے فرما بردار رہے. کسی صورت انہوں نے شرک نہیں کیا اللہ کے ساتھ. کوئی گناہ یا جرم یا غلط کام انہوں نے نہیں کیا. تو ایسے لوگ عام لوگ نہیں ہو سکتے. یہ وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو ہادی ہوں جو امام ہوں. ان کی آزمائش ایسی ہو سکتی ہے. تو یہ جو آیت ہے یہ قرآن مجید میں سورت بقرہ کی آیت نمبر 155 56 57 یہ صرف آل محمد پر ہی پوری اترتی ہے. اور کوئی شخص نہیں ہے آل محمد کے علاوہ کہ اس کو خوف ہو تب بھی وہ صراط مستقیم پر رہے. پھر بھوک ہو پھر بھی صراط مستقیم پر رہے. پھر مال کا نقصان ہو جائے مال ختم ہو جائے پھر بھی وہ صراط مستقیم پر رہے. اور پھر اس کی جانیں چلی جائیں موت کا خوف ہو اولاد بھی ختم ہو جائے مر جائے قتل ہو جائے پھر بھی وہ صراط مستقیم پر ہے. یہ عام آدمی نہیں ہو سکتا. تو ایسے لوگ آل محمد ہو سکتے ہیں. یہ آل محمد ہیں. ان کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. اور پھر یہ ہے کہ آل محمد ہی پر درود ہے. ان پر درود بھی اسی وجہ سے ہے کہ وہ آزمائے گئے بے حد آزمائے گئے. وہ پوری انتہا تک آزمائے گئے. ان سے اور پہلے جب حضرت امام حسین علیہ السلام مدینہ پاک سے چلے ہجرت فرمائی اس وقت خوف تھا زندگی کا موت کا خوف تھا قتل ہو جانے کا خوف تھا. تو اس لیے وہ انہوں نے سفر اختیار کیا ہجرت فرمائی. اور پھر جب کربلا میں پہنچے جب 7 محرم کو پانی بند ہو گیا تو بھوک اور پہلے خوف سے آزمائے گئے اس کے بعد بھوک اور پیاس سے آزمائے گئے. 3 دن تک پانی بند رہا جس کی وجہ سے بھوک اور پیاس ہونے کے باوجود امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے ایک کمینے کی بیعت نہیں کی. وہ ویسے ہی زیادہ مستقیم پر رہے. اور پھر اس کے بعد خطرہ جان کا پیدا ہوا تو اولاد بھی قربان ہو گئی. آپ نے پرواہ نہیں کی حتیٰ کہ آپ نے اپنی جان کی قربانی دے دی. تو اللہ نے فرمایا ایسے ہی صبر کرنے والے ہیں. فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. تو ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو جب ان پر ایسی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں آئے بھی تو اللہ کی طرف سے ہے پھر جا بھی اللہ کی طرف رہے ہیں. تو ان ہی لوگوں پر درود و سلام ہے میں اللہ کی طرف سے. اولئک علیہم صلوات من ربہم. ان کے رب کی طرف سے انہی پر درود ہے و رحمہ اور رحمت ہے. و اولئک هم المہتدون. اور یہی ہدایت یافتہ ہیں.
یہ پیشگوئی کربلا کے واقعہ سے پہلے قرآن میں دی جا چکی تھی۔ اب مولوی حضرات، ناظرین، سامعین، میں قرآن مجید سے آپ کا تعارف کرا رہا ہوں، میں آپ کو قرآن مجید سے متعارف کرا رہا ہوں۔ ان لوگوں نے، مولویوں نے کتابیں کھڑی کی ہوئی ہیں، کوئی مسلم ہے، کوئی بخاری ہے، وہ صحیح ہے، وہ صحیح ہے، پھر اس میں موضوع حدیثیں بھی ہیں، اس کے باوجود بھی صحیح بخاری انہوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ یہ اپنی کتابوں پر گزر اوقات کر رہے ہیں، علم اس کو نہیں کہتے۔ میں قرآن مجید کی طرف رجوع دلا رہا ہوں کہ آؤ قرآن مجید میں، قرآن مجید کی طرف۔ قرآن مجید میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ سورت النحل کی آیت نمبر 99 میں اللہ نے فرما دیا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ ہم نے رسول تجھ پر وہ کتاب اتاری ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے اور ہدایت ہے اور خوشخبری ہے فرما بردار لوگوں کے لیے۔ یہ آیت نمبر 99 سورہ النحل آپ دیکھ لیں۔ تو جب اللہ نے فرما دیا اس میں ہر شے کا بیان ہے، تو مولوی صاحب کیوں کہتے ہیں اس چیز کا بیان قرآن میں نہیں ہے، اس چیز کا بیان قرآن میں نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ ہاں، جس بات میں تمام مسلمان متفق ہوں اس بات کا بیان نہ ہو تو کوئی بات نہیں، کیونکہ جب پوری امت مسلمہ چاہے وہ کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو مگر وہ سب آپس میں متفق ہوں ایک ہی بات پر، جیسے کہ نمازیں ہیں، 5 نمازیں ہیں، نماز کی رکعتیں ہیں، تو اس کا ذکر قرآن میں نہ ہوگا، کیونکہ قرآن نے فرما دیا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر تمہارے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہو جائے، تنازع ہو جائے، تو اللہ رسول کی طرف لے آؤ۔ جس بات پر تنازع نہیں ہے اس کا بیان قرآن میں شاید نہ ملے۔ تو اب میں اللہ کن چیزوں کی قسمیں کھاتا ہے؟ اب دیکھو آل محمد اس طرح آزمائے گئے، یہ اللہ نے پہلے فرما دیا تھا قرآن مجید میں۔ اب میں سورۃ والفجر کی تفسیر کرنے والا ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ اب میں نے یہ آیت نمبر 4 تک پڑھی ہے سورۃ فجر کی۔ اللہ فرما رہے ہیں مجھے قسم ہے صبح کی، اور قسم ہے 10 راتوں کی، اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی، اور اس رات کی کہ جب وہ چل دیے، اس رات کی قسم ہے۔ تو والفجر سے مراد یہ مولوی حضرات جو معانی کرتے ہیں مطلب اور تفسیر بیان کرتے ہیں، پھر یہ بھی کہ یہ آنکھیں نکال کر کہتے ہیں کیا تو نے تفسیر پڑھی ہے؟ تفسیروں میں یہی بات ہے، جیسے کہ میں بیان کر رہا ہوں کہ مولوی نے والیال عشرن سے کہا، بعض کہتے ہیں کہ رمضان شریف کا پہلا عشرہ ہے، بعض کہتے ہیں دوسرا عشرہ ہے، بعض کہتے ہیں تیسرا عشرہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ ذی الحج کا پہلا عشرہ ہے، اور والفجر سے مراد ذی الحج کی یہ 10 ذی الحج کی صبح ہے، کیونکہ اس دن بہت بڑی عید ہوتی ہے۔ یہ عیدوں کی قسم اللہ نہیں کھا رہے۔ تو یہ کیونکہ اب اختلاف میں اگر 2 باتیں بھی آ جائیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ کس بات کو صحیح سمجھیں، اور یہاں تو 4 قسم کی باتیں آ گئی، یعنی رمضان کے 3 عشرے کیے، ان میں سے کوئی پہلا، درمیانی یا آخری عشرہ، اور پھر یہ کہہ دیا کہ شاید بعض کہتے ہیں ذی الحج کا، یہ ذی الحج کا پہلا عشرہ ہے۔ تو یہ تو 4 باتیں ہو گئی، بھلا ان پر کون یقین کر سکتا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، مگر انہوں نے یہ عشرے تو گن لیے، محرم کا عشرہ کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی کیونکہ قرآن مجید پہلے نازل ہو چکا تھا، اس لیے کربلا کا ذکر قرآن میں نہیں آ سکتا۔ میں یہ کہتا ہوں قرآن تو پہلے نازل ہو چکا ہے، جو یہ دجال کا ذکر کیسے قرآن میں آ گیا؟ قرآن تو پہلے نازل ہو چکا ہے، اور اقوام متحدہ کا کیسے ذکر قرآن میں آ گیا؟ قرآن تو پہلے نازل ہو چکا ہے، مگر جو ماجوج کا ذکر کیسے قرآن میں آ گیا؟ یہ سب چیزیں قرآن میں نازل ہونے کے باوجود اس کے کہ یہ بعد میں واقع ہونے والی چیزیں ہیں، تو اس میں اس کا ذکر تو قرآن میں ہے۔ جو 1000 سال، 500 سال، 700 سال، 800 سال بعد میں وقوع پذیر ہونے والی چیزیں تھیں، ظاہر ہونے والی، ان کا ذکر قرآن میں آ گیا، مگر جو 50 سال بعد حضور نبی کریم کے بلکہ 50 سال بعد جو واقعہ ظہور میں آنا تھا اس کا ذکر قرآن میں کیوں نہیں آ سکتا؟ تو میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اللہ یہ ہادی قسم اٹھاتا ہے
یا اس چیز کی جس چیز کو تعلق ہدایت سے ہو، یا جس چیز کا اس کی اپنی ذات سے کوئی تعلق ہو، تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ اس چیز کی قسم کھاتا ہے۔ یہ قسم کھا کر اللہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ ان چیزوں کو ہدایت سے تعلق ہے، کائنات کی ہدایت سے۔ والفجر، مجھے قسم ہے صبح، اللہ فرما رہا ہے قسم ہے صبح کی، والیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ اس صبح سے مراد 10 محرم کی صبح ہے، والیال عشر، اور 10 راتوں کی۔ یہ 10 راتیں محرم کی پہلی 10 راتیں ہیں، یہ ان کی قسم ہے۔ والشفع والوتر، کیونکہ حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام یہ 2 ہیں، اور ان دونوں کا نام ایک پھر لے لیا گیا ہے۔ حسن اور حسین کو ملا کر دونوں کا نام حسنین کریمین کہا جاتا ہے، حسنین شریفین کہا جاتا ہے، یعنی دونوں کا نام ملا کر ایک نام رکھ دیا گیا۔ تو اس لیے اللہ نے، اور جفت کہتے ہیں 2 کو، 2 کے حصے کو جفت کہتے ہیں، یا وہ حصہ جو 2 پر پورا تقسیم ہو جائے اسے جفت کہتے ہیں، جیسے 4، 6، 8 یہ حصے جفت ہیں۔ جو 2 پر پورا تقسیم نہ ہو وہ طاق کہلاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا مجھے 10 محرم کی صبح کی قسم، والیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، اور مجھے جفت کی قسم اور طاق کی، یعنی حسنین کی قسم، جوڑی حسنین کی قسم، والوتر، جب اکیلا بچا حسین تو اس کی قسم، واللیل اذا یسر، اور اس رات کی قسم جس رات کو امام حسین علیہ السلام عازم سفر ہوئے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں حل فی ذالک قسم الذی حجر، کیا یہ دانا کے لیے کوئی چھوٹی قسم ہے؟ عقل مند کے لیے کیا یہ کوئی چھوٹی قسم؟ یعنی اگر کوئی دانا ہے اس قسم کو سمجھ سکتا ہے تو بہت بڑی قسم ہے، کیونکہ اسلام کی بقا کی قسم ہے، کیونکہ اسلام کے وجود کی، تو نبوت کی تصدیق کی، رسالت کی تصدیق کی، امامت کی تصدیق کی، توحید کی تصدیق کی، اللہ کی تصدیق کی، اور یہ پچھلے انبیاء کی نبوت کی تصدیق کی قسم، اس میں ان کی تصدیق ہو رہی ہے، یہ ان کی نبوت برحق ثابت ہو رہی ہے۔ تو اسی 10 محرم، یہ 10 محرم تک جو کچھ آل محمد پر مصائب آئے، اس میں سے اللہ کی توحید واضح ہو گئی، جنت اور جہنم کی مصائب اور جنت کی نعمتیں واضح ہو گئیں، اور اس سے یہ واضح ہو گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقی برحق نبی تھے، کیونکہ اگر وہ نبی نہ ہوتے، صرف دولت اور مال کے لیے، اقتدار کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کوئی نبوت کا دعویٰ کیا ہوتا تو یقیناً امام حسین علیہ السلام بھی کچھ عہدہ لے کر، کچھ روپیہ لے کر راضی ہو جاتے اور یزید کی بیعت کر لیتے، مگر امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے تمام ان کی فرمائش کا اشاعت کو ٹھکرا دیا، تمام ہر چیز کو ٹھکرا دیا۔ وہ اس چیز پر قائم ہو گئے کہ دیکھو میں پاک و طاہر نواسۂ نبی ہو کر غیر معصوم کی بیعت نہیں کر سکتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یزید شرابی تھا، میں یہ کہتا ہوں کہ 5 ماہ تک حضرت امام حسین علیہ السلام سے جو یہ بات ہوتی رہی کہ بیعت کرو، تو اس 5 ماہ میں کیوں نہیں کبھی امام حسین نے کیوں نہیں فرمایا کہ یہ شرابی ہے، میں اس کی بیعت نہیں کرتا؟ شراب سے تو توبہ بھی کی جا سکتی ہے، جتنے صحابہ کرام تھے تقریباً ان کی اکثریت قبل اسلام شراب تو پیتے تھے، اور انہوں نے بھی توبہ کر لی تھی، تو اللہ نے ان کے شراب پینے کے خطا کو معاف کر دیا تھا۔ تو اب یزید بھی توبہ کر سکتا، تو یہ توبہ کی گنجائش تھی۔ اگر وہ یزید نہ بھی کرتا توبہ، کم از کم اتنا ہی کہہ دیتا کہ میں شراب سے توبہ کرتا ہوں، تو آپ میری بیعت کر، میں آئندہ شراب نہیں پیوں گا۔ تو حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہنا تھے، وہ شام دمشق میں تھا، 1000 میل کا فاصلہ تھا، اور یزید پھر شراب بھی پیتا رہتا، مگر امام کو تو علم نہ تھا، امام تو بیعت کر لیتے، اتنی خون ریزی نہ ہوتی۔ یزید اور یزید کے ہم نواؤں پر آج تک یہ لعنت کی برسات نہ ہوتی۔ یہ اس لیے کہ کیوں یہ شراب کی یہ لوگوں نے خود بنا لیا ہے، خود سوچ لیا ہے کہ یزید شرابی تھا، اس لیے یزید کی بیعت نہیں کی گئی۔ یزید فاسق و فاجر تھا، اس لیے امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ میں یہ کہتا ہوں یزید عابد، شب بیدار اور صوم النہار ہوتا،
تو تب بھی امام سے بیعت کرنے والے نہ تھے، کیونکہ کوئی معصوم غیر معصوم کی بیعت نہیں کر سکتا۔ معصوم، میں یہ پہلے بہت کچھ عرض کر چکا ہوں، یہ بیان ہو چکا ہے۔ اب میں صرف سورۃ فجر کی تفسیر کرتا ہوں۔ والفجر، مجھے قسم ہے صبح کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، مجھے قسم ہے جوڑی کی، قسم ہے اکیلے کی، واللیل اذا یسر، اور جس رات کو آدم سفر ہوئے، سفر پر روانہ ہوئے، اس رات کی قسم، حال فی ذالک قسم الذی ہجر، حال فی ذالک قسم الذی ہجر، کیا یہ دانا کے لیے کوئی چھوٹی قسم ہے؟ یہاں حکمت استعمال کرنا ہوگی، مفکر انسان سوچ سکتا ہے، فکر کرنا ہوگا، تدبر فی القرآن کرنا ہوگا۔ یہ آپس میں مضمون ٹوٹے نہیں، یہ تو سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے، رمضان کا پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ، پھر ذی الحج کا، یہ تو ایسے اندازے ہیں، انداز نہیں، جو بات یقینی ہو اس کو لینا چاہیے۔ تو آگے اللہ فرما رہے ہیں اگر یہ رمضان کا پہلا، دوسرا، تیسرا عشرہ ہوتا یا ذی الحج کا پہلا عشرہ ہوتا تو اللہ رب العزت فرماتے کہ اجر کبیر للمؤمنین الذین عملوا صالحات، بہت بڑا اجر ہوگا نیک عمل مومنوں کے لیے، کیونکہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں لوگ، نیکی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی یوں فرماتے کہ نیکی کرنے والوں کو، صالح عمل والوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ آگے یوں ہوتا مگر آگے یہ نہیں ہے، آگے یہ ہے کہ علم تارا کیسا فعل ربک بعاد، کیا اے رسول یا اے قاری قرآن پڑھنے والے، تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، جو ارم حد سے زیادہ طول والے، لمبے تھے یا بڑے بڑے سطور بناتے تھے، عماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اور جن کے مثل پوری دنیا میں کوئی نہ تھا، ایسے لمبے ترنگے طاقتور لوگ تھے کہ لم یخلق مثلها فی البلاد، وثمود الذین جابوا صخرا بالواد، اور وہ قوم سمود جو پہاڑوں میں پتھر تراش تراش کر اپنے مکان بناتے تھے، وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون میخو والا، ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد، وہ فرعون میخو والا جنہوں نے دنیا میں، شہروں میں یہ فساد برپا کیا تھا، بغاوت کی تھی، فاکثروا فیہا الفساد، اور ان سب نے فساد برپا کیا، فصب علیہم ربک صوت عذاب، اور تیرے رب نے جب ان پر اپنے عذاب کا کوڑا برسایا، ان ربک لبالمرصاد، پھر دیکھ تیرا رب تو ان لوگوں کی، بے شک تیرے رب کی نظر سے کچھ غائب نہیں، تیرا رب ان لوگوں کی گھات میں ہے، ان کی یعنی ان پر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ یہ لوگ کس طرح بدعمالی کرتے ہیں کہ بدعمالوں کو ان کی بدعمالی کی سزا اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ یہ جو کربلا میں ظلم کرنے والے ہیں اپنی طاقت کے بل بوتے پر، تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ یہ قوم عاد و ثمود اور فرعون سے زیادہ طاقتور نہیں ہے، انہوں نے بھی بغاوت کی تھی اور انہوں نے بھی شہروں میں فساد پھیلایا تھا، مگر تیرے رب کا عذاب کا کوڑا جب اس پر تیرے رب نے عذاب کا کوڑا مارا، برسایا، تو پھر سب کے ساتھ پناہ ہو گئے، ان کو سزا ملی ان کے اعمال کی۔ بے شک تیرا رب ہر ایک بد اعمال کی گھات میں ہے، نظر رکھے ہوئے ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانَ، انسان اذا مبتلاه ربه فاکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمان، اور جب انسان کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا کرتا ہے، اس کو عزت و جاہ و عزت دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے میں بہت بڑا معزز بن گیا، اور پھر وہ اپنے رب کو بھی بھول جاتا ہے، وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر۔ تو یہ جو قسمیں کھائی ہیں اللہ نے، یہ 10 محرم کی صبح، 10 راتیں محرم کی، اور حسنین کی جوڑی، اور اکیلے حسین کی، واللیل اذا یسر، اور جس رات کو حضرت امام حسین جلا وطن، اس رات کی بھی قسم کھائی۔ اس کا مطلب ہے کہ وطن چھوڑنا امام کے لیے جتنا تکلیف کا باعث تھا، تو اسلام کے لیے اتنا ہی ضروری تھا، اور اللہ نے اس لیے اس شب کی قسم کھائی جب امام حسین عازم سفر ہوئے۔ حال فی ذالک قسم الذی ہجر، ہاں یہ قسم ہے دانا کے لیے، دانا ہی سمجھ سکتے ہیں۔
کہ یہ قسم صرف فکر کرنے والے کے لیے، تدبر فی القرآن کرنے والے کے لیے یہ بہت بڑی قسم ہے۔ اور جو ماشاءاللہ اب مولوی حضرات کہیں گے کہ یہ اس نے تو تفسیر فلاں بڑے مفسر نے تو یہ تفسیر کی ہے، فلاں نے یہ تفسیر کی ہے، ہم قدامت پرست نہیں ہیں، ہمیں قرآن پر غور کرنا ہے۔ ناظرین، ان لوگوں نے جو تفسیریں کی وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی سوچتے تھے، ہم بھی سوچ سکتے ہیں، تو ان کو عقل دی گئی، ہمیں بھی عقل دی گئی۔ وہ کہیں گے نہیں جی انہوں نے حدیثوں کے تحت، روایتوں کے تحت تفسیر کیا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ جب حدیثوں پر اعتماد نہیں، اعتبار نہیں، تو جو حدیث تفسیر کی وہ زمن میں بیان کی جائیں گی ان پر کیسے اعتماد ہو سکتا ہے؟ جو کچھ ان کو نظر آیا انہوں نے بیان کیا، حالانکہ وہ تفسیر کہیں ٹھیک ہے اور کہیں وہ تفسیر صحیح نہیں کر سکتے۔ جو ان کی تفسیریں ہیں میں نے آپ کو سنا دی کہ مولوی صاحب بھی وہی تفسیریں پڑھتے ہیں جنہوں نے صرف 10 راتوں کے متعلق 4 قول بیان کر دیے۔ اگر 2 قول ہوتے تب بھی معاملہ مشکوک ہوتا، یہاں تو 4 قول ہیں، تو میں نے اس کے معانی کر دیے۔ یہ شہادت حسین سے واقعہ کربلا قرآن سے ثابت ہو گیا۔ قرآن مجید یہ آیات جو ہیں یہ مقنونات ہیں۔ اللہ نے خود سورہ واقعہ میں فرمایا اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کَرِیمٌ فِی کِتَابٍ مَکْنُون، یہ قرآن کریم چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے۔ تو اللہ آپ پر راضی ہو، اللہ آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت فرمائے۔ میں آپ کو قرآن مجید کی قرآن مجید کی طرف بلا رہا ہوں، اور قرآن مجید کی طرف تمہیں رجوع کرنا چاہیے۔ کلام پاک میں ہر چیز ہے، تو یہ بات آ گئی، یہ امام حسین علیہ السلام کے متعلق ہے۔ تو اس وقت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔